تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہو، تم کو گالیاں دیتی ہو، تو 3 طلاقیں مت دو، 2 طلاقیں مت دو، صرف 1 طلاق دے دو، اور 1 طلاق دے کر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم العالون ان کنتم مومنین، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ حضور شہزادہ رسول سید الشاہ مسعود میاں صاحب قبلہ کی محبت، ان کا حکم کہ غلام ربانی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ کچھ ہی لمحے کے بعد حضور تشریف لائیں گے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کی بستی میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے دیار میں شہزادہ رسول آئے ہیں، آل رسول تشریف لائے ہیں۔ جس بستی میں آل رسول پہنچ جائیں وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس محفل میں آل رسول تشریف لے آئے وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ مقدر والے ہیں کہ آج آپ کی بستی میں، آپ کے گاؤں میں آل رسول تشریف لائے ہیں۔ آپ ان کی زیارت کریں، ان سے محبت کریں، ان کو دیکھیں، دیکھنا بھی ثواب، ان سے محبت کرنا بھی ثواب، اور ان کی محفل میں بیٹھنا بھی ثواب۔ ہوش میں بیٹھیں۔ یہ بتائیے کہ میری آواز سارے لوگوں تک صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ پیچھے والے بولو، پیچھے والے کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی ہے؟ ہاں، تو اب آپ بتائیے، جب آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو میری غلطی نہیں، مائک والے کی غلطی ہے۔ ان کو مجمع کے حساب سے ہر چیز سیٹنگ رکھنا چاہیے۔ بہرحال مائک اچھا ہے، لیکن تھوڑی آواز اور پیچھے تک جانی چاہیے، لیکن آواز لگتا ہے کہ پیچھے کم ہے۔ بہرحال آپ تشریف رکھیں۔ جو جہاں کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ محفل میں آ کر بیٹھیں۔ کچھ ہی لمحہ بعد حضور آل رسول تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں اپنی گفتگو میں خاص باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، اور کافر کون ہے، یہ بات بتانا چاہوں گا۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ آخر ہماری بربادی کا کارن کیا ہے، اور ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے، یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بربادی سے بچنے کا راستہ، چھٹکارا کا راستہ کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے، بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے، بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے، اور ماں باپ کا بچوں پر حق کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے، تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔
آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شب بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت جن کی شان ان آتینا کل کو سر شاف مشرسا کی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ اپنے بنگال والے انداز میں پیش کریں. پڑھیں زور سے اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. بنگال کے باشعور مسلمان، ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمان، قرآن آپ کا کیا کہتا ہے؟ غور سے سنیے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے، دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے، دنیا میں تم ہی اونچے بن کر رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن اور مسلمان بن جاؤ. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے تم دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے، دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے، دنیا میں تم ہی اونچے بن کر رہو گے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ تم سے نظر ملا کر بات کر سکے. شرط یہ ہے تم سچے پکے مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، تب یہ مرتبہ تم کو ملے گا، تب یہ مقام تم کو ملے گا، تب یہ عہدہ تم کو ملے گا کہ تم دنیا میں عزت والے بن کر رہو گے، شان والے بن کر رہو گے. لیکن جس دن تمہارے اعمال بگڑ گئے، ایمان بگڑ گئے، تو یاد رکھو ذلت و رسوائی تمہارے سامنے ہوگی، بربادی تمہارے سامنے ہوگی. میری طرف دیکھیے. مومن کہنا تو آسان ہے، لیکن مومن بن کر رہنا بڑا مشکل کام ہے. آپ سمجھتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لیا مومن بن گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہم مومن ہو گئے. ایسا نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام کفری چیزوں سے بچنا ہوگا، کفر سے بچنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا. اللہ نے جن چیزوں کو کفر کہا ہے ان چیزوں سے بچنا ہوگا، اللہ نے جن چیزوں کو شرک کہا ہے اس شرک سے بچنا ہوگا. تب تم مومن بن کر رہو گے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو. مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھے، رسول کی رسالت پر ایمان رکھے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کو رحمان اور رحیم مانے. مومن اس کو کہتے ہیں جو نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھے، روزہ کو فرض سمجھے، حج کو فرض سمجھے، زکوٰۃ کو فرض سمجھے. مومن اس کو کہتے ہیں جو حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، سود کو سود سمجھے، اور تجارت کو تجارت سمجھے، بزنس کو بزنس سمجھے. مومن اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، مومن اس کو کہتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے حرام کو حلال سمجھ لیا،
تو کافر ہو گئے. اگر آپ نے حرام کو حلال سمجھ لیا تو کافر ہو گئے. جیسے مان لیجئے کوئی مسلمان سود کھاتا ہے, اگر سود کو حرام سمجھ کر کھاتا ہے تب تو گناہ ہے, لیکن اگر سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے تو وہ مومن نہیں, اب کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زور سے بولو. کافر ہو گیا. گرچہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, گرچہ وہ داڑھی رکھے ہے, گرچہ وہ ٹوپی پہنے ہے, گرچہ اس کا نام عبداللہ ہے, گرچہ اس کا نام عبدالستار ہے, لیکن اگر سود کو اس نے حلال سمجھ کر کھایا, جائز سمجھ کر کھایا, تو وہ کافر ہو گیا. شراب پینا حرام ہے, لیکن اگر کسی مسلمان کے بچے نے یہ کہا ارے مولانا لوگ اپنا فتویٰ جیب میں رکھے, ہمارے لیے تو شراب پینا حلال ہے, جائز ہے, تو ایسا کہنے والا کافر ہو گیا. گرچہ کلمہ پڑھتا ہو, گرچہ نماز پڑھتا ہو, گرچہ داڑھی رکھتا ہو, وہ کافر ہو گیا. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ کر کے پھر سے کلمہ نہ پڑھ لے. جب تک کہ توبہ کر کے پھر سے کلمہ نہ پڑھ لے. تو مومن اس کو کہتے ہیں جو حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, فرض کو فرض جانے. زور سے بولو. فرض کو فرض جانے. اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کیا ہے اس کو فرض جانے. نماز پنجگانہ پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, اس کا نام مومن ہے. اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے. مسلمان وہ ہے کہ جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو, جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو, جس کا چال چلن شریعت کے مطابق ہو, جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو, جس کی ٹوپی شریعت کے مطابق ہو, جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو, جس کی بیوی جس کے بچے شریعت کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, آدمی گفتگو سن کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے, آدمی کردار دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے, آدمی کیریکٹر دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے, آدمی اس کا چہرہ دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام, سچا پکا مسلمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو. مسلمان. ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے زور سے بولو. کیا ہے؟ مسلمان ہے. ادھر دیکھیے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, نبی کا غلام بنایا. آپ کو معلوم ہے مذہب اسلام جتنا خوبصورت مذہب ہے دنیا میں, یاد رکھیے اگر کوئی دین ہے تو صرف اللہ کا دین دین اسلام ہے. باقی دنیا میں جتنے دین ہے, جتنے مذاہب ہیں, جتنے دھرم ہیں, لوگوں نے اپنے سے بنا رکھا ہے. ایک ہی دین, اللہ کا دین اسلام ہے. ایک مذہب اللہ کا, بولو وہ دین اسلام ہے. تم مسلمان کے بچے ہو, مذہب اسلام کے ماننے والے ہو, جہاں رہو مسلمان بن کر رہو. اپنا کردار صحیح رکھو, اپنا کیریکٹر صحیح رکھو. تم سمجھتے ہو صرف پیسہ کما لینا زندگی ہے, پیسہ کما لینا زندگی نہیں ہے. پیسے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا بھی زندگی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیسہ تو کمایا لیکن اللہ کی عبادتیں نہیں کی تو ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. آج آپ میری پوری تقریر سنیے, بعد میں فیصلہ کیجئے کہ غلام ربانی نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا ہے. اجازت ہے تو پہلے حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو. اللہ اللہ. ترمذی شریف جلد ثانی باب الامثال صفحہ نمبر 100, صفحہ نمبر 109. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال انی رأیت فی المنام کان جبرائیل عند راسی ومیکائیل عند رجلی یقول احدهما لصاحبه فقال اضرب له
کان جبرائیل عند راسی و میکائیل عند رجلی یقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذنک واقل اقل قلبك انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدا ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار هو الاسلام والبيت والجنه وانت يا محمد رسول فمن اجابك دخل الاسلام دخل الجنه ومن دخل الجنه اكل ما فيها. زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پیغمبر صحابہ کے درمیان آئے اور صحابہ سے کہا صحابہ آج میں نے سپنا دیکھا ہے. کیا کہا؟ آج میں نے سپنا دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، خواب کہ میرے سر کے پاس جبریل اور پاؤں کے پاس حضرت میکائیل بیٹھے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں محمد کی کوئی مثال تو بیان کرو، محمد کی کوئی مثال تو بیان کرو. آپس میں کہہ رہے ہیں جبریل میکائیل سے، اور میکائیل جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ محمد کی کوئی مثال تو بیان کرو. نبی فرماتے ہیں ادھر دیکھیے حضرت جبریل نے کیا کہا، سنیے. حضرت جبریل نے کہا سرکار آپ کی مثال، آپ کے امت کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جس نے ایک حویلی بنائی، حویلی میں گھر بنایا، گھر میں دسترخوان بچھوایا، دسترخوان پہ کھانا لگوایا اور اپنے آدمی کو بھیجا جاؤ لوگوں سے کہہ دو بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے. تو جس نے دعوت قبول کی آ کر کھانا کھایا، جس نے قبول نہیں کیا کھانا نہیں کھایا. یا رسول اللہ بالکل اسی طرح اللہ بادشاہ ہے، اسلام حویلی ہے، مکان جنت ہے اور آپ خدا کے رسول ہیں. آپ نے لوگوں سے فرمایا نماز پڑھو، آپ نے فرمایا روزے رکھو، آپ نے فرمایا حج کرو، آپ نے فرمایا زکات دو، آپ نے فرمایا اے عورتوں پردے میں رہو. یا رسول اللہ جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبریل نے کیا کہا؟ سرکار آپ کی مثال، آپ کے امت کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جس نے ایک حویلی بنائی، حویلی میں گھر بنایا، گھر میں دسترخوان بچھوایا، دسترخوان پہ کھانا لگوایا اور اپنے آدمی کو بھیجا جاؤ لوگوں سے کہہ دو بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے. تو جس نے دعوت قبول کی کھانا کھایا اور جس نے قبول نہیں کی کھانا نہیں کھایا. سرکار بالکل اسی طرح اللہ بادشاہ ہے، اسلام حویلی ہے، حویلی مکان جنت ہے، جنت. تو جس نے آپ کی دعوت قبول کی، جس نے نماز پڑھی، جس نے روزہ رکھا، جس نے حج کیا، جس نے زکات دی، عورتوں نے پردہ کیا، پردے میں زندگی گزاری، شوہر کی خدمتیں کی، یہ اللہ کے رسول جس نے آپ کی دعوت قبول کیا وہ اسلام میں داخل ہوا، اور جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جو جنت میں داخل ہوا جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی، جنت کا عیش و آرام ان کو ملے گا، جنت کی راحتیں ان کو ملیں گی. اے مسلمان یاد رکھو جنت کوئی بولو جنت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھنا، ادھر دیکھو ہلکے میں مت لینا. جنت میں جانا کوئی آسان نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے ایک وقت کی بولو ہم ایک چھوٹی سی نیکی کر لیں گے جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو رب کے فضل پر موقوف ہے. زور سے بولو جنت رب کے فضل پر موقوف ہے. اگر رب چاہ لے گا
تو ایک سجدے سے تمہیں جنت دے دے گا. زور سے بولو, ایک سجدے سے تمہیں جنت دے دے گا. اور رب کریم اگر فضل نہیں فرمایا تو چاہے تم کچھ بھی رہو جنت میں نہیں جا سکتے. تو جنت کی آرزو ہے تو سچے پکے مسلمان بنو, اپنے رب سے محبت کرو, اپنے رسول سے محبت کرو, شراب جوا سٹا سے بچو, پیسے کماؤ, خوب کماؤ, بمبئی جاؤ, کروڑ پتی بنو, ارب پتی بنو, خوب پیسے کماؤ. لیکن اے ہمارے بچوں ادھر دیکھو, پیسے حلال کماؤ, پیسے جائز کماؤ, ناجائز پیسہ مت کماؤ. ناجائز پیسے میں برکتیں نہیں ہوتی ہے. دیکھنے کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مکان بنا لیا, دیکھنے میں لگتا ہے ہم نے بہت بڑی زمین خرید لیا, لیکن قسم خدا یاد رکھیے وہ پیسہ منٹوں میں برباد ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جہاں رہو حلال پیسہ کماؤ, جائز پیسہ کماؤ, اور نماز ضرور پڑھو. ہاتھ اٹھا کر بولو, نماز ضرور پڑھو. سننے میں آیا ہے آپ کی بستی کے لوگ نماز کم پڑھتے ہیں. بتاؤ بستی کے کتنے لوگ ہیں جلسے میں؟ ارے بولو اس بستی کے کتنے لوگ ہیں جلسے میں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. بستی کا کوئی نہیں ہے. جلسہ کرانے والوں نے پنڈال لگا دیا, جلسہ سجا دیا, لیکن لگتا ہے کہ اس بستی کا کوئی آدمی جلسے میں نہیں ہے. اب آپ بتاؤ, مسجد بنا لینا آسان ہے لیکن مسجد کو آباد رکھنا بہت مشکل کام ہے. یاد رکھو, سونے کی مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم بس نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. بولو, جھوپڑی میں ہو نماز پڑھو. زور سے بولو, چاہے مسجد نہ ہو پھر بھی نماز پڑھو. اللہ نے تمہارے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو, تم کو فائدہ ملے گا, تم کو ثواب ملے گا, اور تم اللہ کے سچے بندے بنو گے. اجازت دیجئے تو ایک بڑی شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں ہے؟ زور سے بولو تھکے تو نہیں ہے؟ اگر آپ تھک جائیں گے تو غلام ربانی آپ سے پہلے تھک جائے گا, کیونکہ آج تھوڑا سا سیٹنگ کا معاملہ الٹا ہے. ارے بولو سیٹنگ الٹی ہے. ہاں کل سے دیکھ رہا ہوں سیٹنگ تھوڑی الٹی ہے, اور جب سیٹنگ الٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی الٹے ہو جاتے ہیں. ارے زور سے بولو. بہرحال بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. آواز کی چاشنی, لذت, میٹھاس آپ کو نہیں مل پا رہی ہے, اور آج کے دور میں جب تک کہ آواز کی چاشنی, لذت, میٹھاس لوگوں کو نہ ملے لوگوں کا دل نہیں جھومتا ہے. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے, ایک بہت شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. مشکات شریف, مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یسنو ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ فقال ما انا علیہ و اصحابی. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے. یہ کیا ڈال کے گیا؟ اللہ سینٹ مار کے گیا. ادھر دیکھیے, زمین پر سینٹ گرانا حرام حرام حرام, کیونکہ یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا. کیا ہوا؟ اور زور سے بولو یہ پیسہ کو, اور زور سے بولو یہ پیسہ کو. ہاں ادھر دیکھیے, بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں. ارے بولو, بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں, یہ خوشبو لگانا سنت ہے. لیکن زمین پر خوشبو ڈالنا, ارے بولو زمین کو کیا فائدہ پہنچا؟
ارے بولو زمین کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو گویا یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا، تزیے مال ہوا۔ آپ کو خوشبو لگانی تھی، حضور جب تشریف لاتے تو حضور کے بدن پر خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے۔ ارے بولو یہ اچھا کام تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن زمین پر آپ خوشبو ڈال کر چلے گئے، یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا، اور پیسہ کو برباد کرنا حرام حرام حرام، یہ تزیے مال ہے۔ بالکل ادب سے مسئلہ سن لو، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ارے بولو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، اگر کوئی تھوڑا کھانا کھائے اور تھوڑا کھانا چھوڑ دے، پھینک دے، یہ بھی حرام۔ جیسے شادی میں لوگ جانور کی طرح، جانور بھی کھانا سمیٹ کر کھاتا ہے، لیکن آج کل کے مسلمان شادی میں کھانا کو 3 ٹکڑا برباد کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس طرح کا کھانا کھانا اور کھانا کو برباد کرنا، ادھر دیکھو، کھانا کھانا تو جائز ہے لیکن برباد کرنا حرام حرام حرام۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی تم لو، زور سے بولو، جتنی ضرورت ہے، 2 روٹی کی ضرورت ہے تو 2 روٹی کھاؤ، اگر 2 لقمہ چاول کی ضرورت ہے تو 2 لقمہ، یا 1 مٹھی چاول کی ضرورت ہے تو 1 مٹھی چاول لو، لیکن 1 مٹھی کے بجائے 3 مٹھی لیا، 1 مٹھی کھایا، 2 مٹھی برباد کر دیا، تو جو تم نے برباد کیا وہ حرام حرام، بہت بڑے تم گنہگار ہوئے۔ توبہ کرو توبہ، اللہ کی کسی بھی نعمت کو برباد کرنا حرام ہے حرام۔ اگر اس نعمت سے کسی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچے بلکہ صرف برباد ہو جائے تو گناہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ ارے زور سے بولو، انگریزوں کا طریقہ ہے۔ تم مسلمان کے بچے ہو، شادی میں جاؤ تو کھانے کی قدر کرو، کھانا اتنا ہی لو جتنا تم کھا سکتے ہو، ورنہ یاد رکھو تم وہاں شادی میں آدھا کھانا برباد کر کے آئے، تمہارے گھر سے دولت چھین لی جائے گی، برکتیں چھین لی جائے گی۔ اگر تمہارے دور میں نہیں ہوا تو تمہاری اولاد کو فقیر بنا دیا جائے گا۔ ایسی غلطی مت کرنا، توبہ کرو، ہوش میں آؤ۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو غور سے سن لو، ادھر دیکھو، مطلب سنو، ادھر دیکھو، میری طرف صحیح سے بیٹھو، تم صحیح سے بیٹھو نا۔ یہ لڑکا ادھر دیکھیے، میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن اتر دیکھ رہا ہے، سامنے بیٹھ کر مجھ کو دیکھو لیکن یہ اتر دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ اتر دیکھ رہا ہے، اجازت ہے؟ اجازت ہے میں حدیث کا مطلب بیان کروں؟ ادھر دیکھیے، مطلب سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا، وہ زمانہ میری امت پر بہو ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا، اسی یہودی کی ایکٹنگ کرے گا، اسی یہودی کی نقل کرے گا۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے، 1 فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا 72 جہنمی کون، 1 جنتی کون؟ تو نبی نے فرمایا 72
72 जहन्नमी इसलिए होंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता नाता होगा, इनकी दोस्ती होगी। इसलिए 72 फिरके के लोग जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख जमाना करवट बदले, लेकिन एक फिरका मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। पहले बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आज अगर मेरी तकरीर में मेरी आवाज अगर आपको समझ में ना आए तो माफ कर दीजिएगा। बस ये देखिए कि गुलाम रब्बानी क्या बोल रहा है। इधर देखिए नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो जैसा, अरे जोर से बोलो जैसा बनी इसराइल। कौन है ये इजराइल? अरे बोलो, ये इजराइल बनी इसराइल है। ये अमेरिका बनी इसराइल है। इजराइल बनी इसराइल, अमेरिका बनी इसराइल। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इसी काम को अंजाम देगा, अपने मां के साथ बदफेली करेगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, नाम तो बोलो अब्दुल गफ्फार होगा, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। इसलिए वो सब के सब जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा कौन सा? तो नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है जो हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हजरात, एक ही फिरका है, अहले सुन्नत वल जमात। हाथ उठाकर बोलो, अहले सुन्नत वल जमात। हम लोग सुन्नी है, कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है। अरे जोर से बोलो। और सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, 100 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी, 500 साल पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी, 1000 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी। ये तो 250 बरस के अंदर कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना, कोई जमात इस्लामी बना, ये सब 250 बरस के अंदर है। और ये जितने फिरके बने हैं, पैगंबर फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। 72 जहन्नमी, ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मुसलमान का रखेंगे मगर दिल यहूदी होगा, दिमाग यहूदी होगा, सोच यहूदी होगा, नजरिया यहूदी होगा, चाल चलन यहूदी होगा। तो 72 फिरके के लोग जहन्नम में जाएंगे क्योंकि उनका कनेक्शन यहूदियों से होगा। हजरात याद रखिए, एक फिरका जन्नती। याद रखिए, हम लोग कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है। और सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, इधर देखिए ख्वाजा गरीब नवाज भी सुन्नी है, पीराने पीर भी सुन्नी है, मखदूम पंडवी भी सुन्नी है, निजामुद्दीन औलिया भी सुन्नी है। दुनिया में जितने बुजुर्गाने दीन है सब सुन्नी है। आपके चारों इमाम सुन्नी है। इधर देखिए
اور ادھر دیکھیے ہم لوگ کوئی نئے نہیں ہے، نئے وہ لوگ ہیں جو 250 برس کے اندر بنے ہیں، 250 برس کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 250 برس کے اندر اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ بدل چکے ہیں، ورنہ 250 برس پہلے پوری دنیا کے مسلمان سنی تھے، ایک پلیٹ فارم پر تھے، لیکن 250 برس کے اندر یہ فرقہ بندی ہو گئی، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا۔ اے سنیوں یاد رکھو، نئے ہم نہیں ہیں، نئے وہ لوگ ہیں جو 250 برس کے اندر بنے ہیں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے۔ یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بنگال ہے، بنگال، بنگال کا مسلمان اگر سمجھ گئے، اگر بنگال کا مسلمان اگر سمجھ گیا تو دنیا کے سارے مسلمان سمجھیں گے۔ ارے بولو، یقینی بات ہے، آپ اپنے بنگال کو بدنام مت کرو۔ بنگال بہت بیسٹ جگہ ہے، بہت بہتر جگہ ہے، یہاں کا مسلمان بہت شاندار ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان 5 وقتہ نمازی بنے، شرط یہ ہے کہ مسلمان 5 وقتہ نمازی بنے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، بزرگوں کی قدر کرے، جہاں رہے اپنے مذہب کو بدنام نہ کرے۔ زور سے بولو، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ یہ بتاؤ کہ اب تک جتنی باتیں میں نے بیان کی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آئی؟ اب چلیے وہ حدیث سنیے کہ ایک مسلمان کا، بچے کو بیٹھائیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ ارے زور سے بولو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ تو 2 حدیث سناؤں گا، غور سے سنیے، بڑی شاندار حدیث، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 12 کی حدیث سنو۔ اللہ اللہ، ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے زبان سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہتر مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔ زبان سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گالی نہ دے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر لاٹھی نہ چلائے، ان پر گولی نہ چلائے، ان کو تماچا نہ مارے، ان پر ظلم نہ ڈھائے، ان پر ظلم نہ ڈھائے۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو زبان سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ تو ایک حدیث۔ دوسری حدیث بخاری کی سنیے، بڑی شاندار۔ بابو بالکل ادب سے بیٹھو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ چھوکرا دیکھیے تقریر میں اٹھ رہا، تھوڑی دیر بیٹھو، ادب سے بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو۔ اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاسلام خیر فقال علیہ السلام تقرأ السلام، فقال علیہ السلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔
حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے اچھا مسلمان کون ہے، سب سے بہتر مسلمان کون ہے، سب سے عمدہ مسلمان کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، غریبوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کا خیال رکھے، غریبوں کی مدد کرے۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غریبوں کا خیال رکھے اور اس مسلمان کو بھی سلام کرے جس کو پہچانتا ہو اور ان کو بھی سلام کرے جن کو نہ پہچانتا ہو۔ کیا کہا؟ جلدی بولو۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کا خیال رکھے، غریبوں کو کپڑا پہنائے اور اس مسلمان بھائی کو بھی سلام کرے جس کو پہچانتا ہو اور اس کو بھی سلام کرے جن کو نہ پہچانتا ہو۔ ادھر دیکھیے، لیکن آج کا مسلمان سڑکوں سے گزرتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ داڑھی ٹوپی والا مسلمان آ رہا ہے، بولو نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی ٹوپی والا آ رہا ہے لیکن دیکھ کر سر جھکا لیتا ہے، جلدی سلام نہیں کرتا۔ یاد رکھو نبی نے کیا کہا؟ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کو کپڑا پہنائے، مسکینوں کا خیال رکھے اور اپنے ان مسلمان بھائی کو بھی سلام کرے جن کو پہچانتا ہو اور ان کو بھی سلام کرے جن کو نہ پہچانتا ہو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اب آگے چلیے، بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے؟ جلدی جلدی سنیے، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، آپ جب تک سنو گے غلام ربانی حدیث آپ تک پہنچائے گا۔ بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے؟ شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے؟ ماں باپ کا بچوں پر حق کیا ہے؟ بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے؟ وہ پوری حدیث سن کر جائیے گا بابو، پوری حدیث سن کر، اور حضرت آنے والے ہیں زیارت کر کے جائیے گا، دعائیں لے کر جائیے گا، سلام پڑھ کے جائیے گا۔ میری طرف دیکھیے، حدیث سنیے، بڑی شاندار حدیث، مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح صفحہ نمبر 281، صفحہ نمبر 281۔ اللہ اللہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ میرے سرکار نے فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، زور سے بولو اللہ کے علاوہ۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ سب کو پتا چل جائے، بولو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، جو اللہ کے علاوہ، اور بولو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کا کسی کو شریک سمجھے۔ دنیا میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، ارے بولو اللہ کا کسی اور کو شریک جانے، شریک سمجھے۔ ادھر دیکھیے میرے نبی کیا فرماتے، غور سے سنیے۔ نبی فرماتے اللہ کے علاوہ اگر غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے عورتوں کو سجدہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا حکم مانے، شوہر کی بات مانے۔ شوہر دن کہے تو دن کہے، شوہر رات کہے تو رات کہے، شوہر کے ہر جائز کام میں ہاں میں ہاں ملائے، شوہر کے ہر ناجائز کام میں
ہاں میں ہاں ملائے. ہاں اگر شوہر شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دے تو پھر بیوی بات نہیں مانے گی. اگر شوہر اگر شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دے تو عورت پر فرض ہے کہ اب شوہر کی یہاں پر بات نہ مانے. شوہر کی بات وہیں مانی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہو. زور سے بولو, جو شریعت کے مطابق ہو. لیکن جو شریعت کے خلاف ہو, اسلام کے خلاف ہو, عورت اس بات کو نہیں مانے گی. نبی فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں, اس لیے شوہر کو بھی سجدہ جائز نہیں. ہاں عورت پر واجب ہے, فرض ہے کہ اپنے شوہر کا حکم مانے, شوہر کے ہر جائز کام میں ساتھ دے, شوہر کے ہر ناجائز کام میں بولو ہر ناجائز یعنی جو ناجائز شریعت کی نظر میں ہے, شریعت کی نظر میں جو کام ناجائز ہے, اگر شوہر کہتا یہ ناجائز ہے تو بیوی بھی اسے ناجائز کہے. ارے بولو بیوی بھی, یہ ہے ساتھ دینے کا مطلب. ارے بولو یہ ہے ساتھ دینے کا مطلب کہ شریعت نے جس کو ناجائز کہا ہے بیوی بھی اسے ناجائز سمجھے, شوہر بھی اسے ناجائز سمجھے. شوہر جسے بولو شریعت نے جسے جائز کہا ہے, بولو شریعت نے جسے جائز کہا ہے شوہر اس کو جائز سمجھے اور بیوی بھی اس کو جائز سمجھے. یہ ہے ساتھ دینے کا مطلب. بالکل ادب سے بیٹھے. ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں, بڑی شاندار حدیث. جب تک حضور تشریف لائیں گے آپ زیارت کریں گے, دعائیں لیں گے, پھر آپ یہاں سے جائیں گے. بالکل ادب سے بیٹھیں, آپ حدیث شریف سنیں. مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح باب عشرت النساء صفحہ نمبر 281. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض فدخلت الجنہ. نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا, جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا شوہر اس سے خوش تھا, اس کا شوہر اس کو پیار کرتا تھا, شوہر اس کو چاہتا تھا, شوہر اس کا راضی تھا, تو یاد رکھو وہ عورت جنتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ شوہر اس کا خوش تھا, شوہر اس کا راضی تھا, شوہر اس کا پیار کرتا تھا, تو سمجھ لو وہ عورت جنتی ہے. ایک مسئلہ یہاں پر سن لو, اجازت ہے؟ ارے بولو ایک مسئلہ سنو گے, ارے زور سے بولو مسئلہ سنو گے. لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے. ارے بولو, کہتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر چہرہ نہیں دیکھ سکتا. یہ غلط بات ہے. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے, کاندھا بھی دے سکتا ہے, قبر میں بھی اتار سکتا ہے. ہاں بیوی کو نہلا نہیں سکتا, بیوی کو نہلا نہیں سکتا, لیکن اگر مجبوری ہے, پردیس میں بیوی انتقال کی, وہاں پر کوئی عورت نہلانے والی نہیں ہے, تو شوہر نہلا تو نہیں سکتا, ہاتھ میں کپڑا اپنے لپیٹ کر اس کو تیمم کرا سکتا ہے. ارے بولو, اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر بیوی کو تیمم کرا سکتا ہے مگر نہلا نہیں سکتا. باقی بیوی انتقال کر جائے تو شوہر چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے, کاندھا بھی دے سکتا ہے, قبر میں بھی اتار سکتا ہے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. بالکل نعرہ لگا دیجیے, نعرہ لگا دیجیے. اور بولوں کہ ختم کر دوں, ارے بولو اور بولوں کہ ختم کر دوں. لیکن آپ لوگ لگتا ہے کہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں. ارے بتائیے, روزہ رکھ کے آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ ایسے نہیں. ادھر دیکھیے, غلام ربانی قصہ کہانی بول رہا ہے کہ حدیث بول رہا ہے؟
حدیث بول رہا ہے لیکن تھوڑا سا سیٹنگ کا معاملہ ہے. آواز آپ کے سامنے تھوڑا میٹھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. میں بھی کیا کروں؟ ارے بولو میں بھی کیا کروں؟ جان تو نہیں دوں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. میرے بعد مولانا اسماء الحق صاحب، یہ آپ کے بنگال کے، بولو بنگال کے بکتا، بنگال کے شہزادے ہیں. یہ آپ کا، بولو یہ آپ کے علاقے کا ماشاءاللہ ابھرتا ہوا مولانا اور بکتا ہے. اور ان پر خصوصی فیضان حضور مسعود میاں. ارے بولو حضور مسعود میاں کا ہے، آل رسول کا ہے. آپ بیٹھیں، میرے بعد آپ ان کو جم کے سنیں گے. اجازت ہے؟ آپ جو سامنے کھڑے ہیں ان کو بیٹھائیے. جلدی سنیے، میری طرف دیکھیے. بہت شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں. سنیے، قسم خدا طبیعت میں چل جائے گی. ماشاءاللہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح باب عشرت النساء صفحہ نمبر 281 کی حدیث سنو. ان حکیم بن معاویہ ان ابی رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علی ما حق زوجت احدنا علی فقال علیہ السلام تطعمها اذا طعمت ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث سنائی. ادھر دیکھیے، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم پر ہماری بیوی کا حق کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں پر ہماری بیوی کا حق کیا ہے؟ تو غور سے سنیے. نبی نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے جتنا اچھا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو بیوی کو پہناؤ، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو چہرے پہ تماچا نہ مارو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو بدصورت نہ کہو، اور جب معاملہ حد سے گزر جائے تو 3 طلاقیں نہ دو. کیا کہا؟ زور سے بولو. نبی نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق کیا ہے؟ پھر سے سنیے. صحابہ نے پوچھا کہ ہماری بیوی کا ہم پر حق کیا ہے؟ تو نبی نے کیا کہا؟ تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے جتنا اچھا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو بیوی کو پہناؤ، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو چہرے پر تماچا نہ مارو، چہرے پر ہاتھ نہ مارو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو بدصورت نہ کہو، اور جب معاملہ حد سے گزر جائے تو 3 طلاقیں نہ دو. ادھر دیکھیے، آج کا مسلمان، آج کل کا چھوکڑا جب غصے میں آتا ہے تو ان کی زبان راجدھانی کی طرح چلتی ہے. ارے بولو، ایک ایک سانس میں 100 طلاق. ایک چھوکڑا میرے پاس پہنچا، کہا حضرت میں نشے میں تھا، مجھے خیال نہیں کہ میں نے کتنی بار طلاق دیا. حضرت نے پوچھا، مجھ سے کہنے لگا حضرت مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنی بار طلاق دیا. میں نے کہا یہ بتاؤ. کچھ بھی یاد نہیں. کہا بس اتنا یاد ہے کہ جب تک نشے میں تھا میں طلاق ہی دیتا رہا. کیا کہا؟ جب تک میں نشے میں تھا طلاق ہی دیتا رہا. تو میں نے کہا بے پگلا، جب 3 طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے تو تم رات بھر طلاق دیے. ارے بولو، جب تک نشے میں تھے طلاق دیے، کیا بیوی حرام نہیں ہوگی؟ ادھر دیکھیے. اس نے کہا مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی. ہم نے کہا اچھا، تو جس نے تم کو سنایا ہے جا کر اس کا مرڈر کر دو. پوچھے کہ مرڈر کیوں کیا؟ کہا کہ میں نشے میں تھا.
ارے بولو پولیس آئے اگر کوئی، ارے بولو پولیس اگر نشیری کو، اگر کوئی نشہ کر کے کسی کو گولی مار دے اور پولیس پکڑے تو کہے کہ میں نشے میں تھا، تو کیا پولیس اس کو چھوڑ دے گی؟ یاد رکھیے نشے میں مرڈر مانا جاتا ہے. آپ کسی کو ڈنڈا ماریں گے تو وہ بھی آپ کو جوتا مارے گا، آپ کسی کو گولی ماریں گے تو آپ کو مجرم کہا جائے گا. پولیس آپ کو اریسٹ کرے گی، جیل میں آپ کو ڈالے گی. تو نشے میں جب مرڈر مانا جاتا ہے، قتل مانا جاتا ہے، تو نشے میں طلاق بھی مانی جائے گی. پیغمبر نے فرمایا سلاسن جدہن جدن وحزلہن جدن الطلاق والرجعۃ والنکاح. 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہے کہ ارادہ کرو تب بھی بات مانی جائے، مذاق کرو تب بھی بات مانی جائے. وہ 3 چیز کیا ہے؟ طلاق، رجعت، نکاح. طلاق، رجعت، نکاح. چاہے پستول کے ڈر سے طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. کسی نے دھمکی دیا طلاق دو تب بھی طلاق ہو جائے گی. مذاق میں طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. غصے میں طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. چاہے 10 بوتل شراب پی کر طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. بولو پیغمبر نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہے کہ ارادہ رکھو تب بھی بات مانی جائے گی، اور غیر ارادی طور پر بھی کہہ دیا تب بھی بات مانی جائے گی. مذاق کرو تب بھی بولو وہ چیز ثابت ہو کے رہے گی، اور بولو ارادہ رکھو تب بھی وہ چیز ثابت ہو کے رہے گی. ادھر دیکھیے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جب معاملہ حد سے گزر جائے تو 3 طلاقیں نہ دو. 3 طلاق ایک مرتبہ دینا حرام حرام حرام. مسئلہ سن لو، 3 طلاقیں ایک مرتبہ، طلاق طلاق طلاق، تینوں طلاق ایک مرتبہ دینا حرام حرام حرام. ادھر دیکھیے طلاق دینے کا حکم کب ہے؟ طلاق دینے کا حکم کب ہے؟ سن لو. بیوی بدچلن ہو، بدماش ہو، بد کردار ہو، آپ کی بات نہ مانتی ہو، آپ کے ماں باپ کی بات نہ مانتی ہو، آپ کو گالی دیتی ہو، آپ کے ماں باپ کو گالی دیتی ہو، آپ کی عزت نہ کرتی ہو، آپ سے ہر وقت پیسہ تلاش کرتی ہو، آپ کے کمائی کا خیال نہ رکھتی ہو، آپ کو پریشان کرتی ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتی ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، روزہ نہ رکھتی ہو، دن بھر گھومنا چاہتی ہو، شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہو، تو ایسی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. لیکن شریعت نے کہا 3 طلاقیں نہ دو. اگر دینی ہے تو صرف ایک طلاق رجعی دو، ایک طلاق رجعی دو، اور ایک طلاق رجعی دے کر کے بستر الگ کر دو. کیا مطلب؟ تم الگ کمرے میں سو، ان کو الگ کمرے میں رکھو، اور 3 مہینہ تک، 3 مہینہ کا مطلب 3 MC تک، یعنی پہلی مرتبہ MC آئی پاک ہو گئی، دوسری مرتبہ آئی پاک ہو گئی. طلاق کے بعد 3 MC ہونا ضروری ہے، 3 حیض ہونا ضروری ہے. چاہے وہ 3 حیض 6 مہینے میں آئے، چاہے 3 مہینے میں آئے، چاہے 4 مہینے میں آئے، چاہے سال بھر میں آئے، 3 MC تک آپ ان کے قریب تک نہ جائیں، ان سے بات چیت نہ کرے، بستر الگ کر دے. تو ایک طلاق آپ نے آج دیا، پہلی MC آئی نکل گئی، عورت پاک ہو گئی، دوسری MC آئی عورت پاک ہو گئی، چوتھی MC، تیسری MC آئی عورت پاک ہو گئی. تو جیسے 3 حیض پورے ہوں گے، 3 MC پورے ہوں گے، اب عورت بائنہ ہو جائے گی، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اب آپ کو دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تینوں طلاق ایک مرتبہ دینا حرام حرام حرام. اگر دے دیا اب پھر بیوی کو لوٹانا پڑا، اگر دے دیا پھر بیوی کو رکھنا پڑا، تو بغیر حلالہ کے آپ نہیں رکھ سکتے، بغیر حلالہ کے حلال نہیں. اگر آپ اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو سنت پر عمل کیجئے. اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی کے راستے پر چلیے. نبی نے فرمایا اگر تمہاری بیوی بدچلن ہو، بدماش ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، شریعت کے خلاف کام کرتی ہو، تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہو، تم کو گالیاں دیتی ہو،
تو 3 तलाक़ें मत दो, 2 तलाक़ें मत दो, सिर्फ 1 तलाक दे दो और 1 तलाक देकर 3 MC तक छोड़ दो। बातचीत मत करो। जिस दिन 3 MC पूरे होंगे खुद ब खुद निकाह खत्म हो जाएगा, बायना हो जाएगी। अब अगर तुमको 6 महीना के बाद उनको दोबारा रखना पड़ा, साल भर के बाद दोबारा रखना पड़ा, तौबा उन्होंने कर लिया, गलती की माफी मांग ली, तो बगैर हलाला के आप उसको निकाह करके अपने घर में वापिस ला सकते हैं। ये आपके लिए आसान तरीका है। 1 तलाक देने में आसान तरीका यह है कि निकाह खत्म होने के बाद फिर 6 महीना के बाद अगर अफसोस हुआ, सदमा हुआ कि बच्चों का क्या होगा, अरे बोलो घर का क्या होगा, औरत की जिंदगी का क्या होगा, तो आप बगैर बोलो हलाला के किसी से भी निकाह पढ़वा कर या खुद से निकाह पढ़ करके आप अपने घर में ला सकते हैं। ये कब होगा, जोर से बोलो, जब 1 तलाक रजाई दे करके 3 हैज तक छोड़ देंगे तब। और अगर तीनों बम एक साथ पटक दिया, अरे बोलो तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया, तो मुसीबत गले में रहेगी। अब अगर लौटाना पड़ा तो बगैर हलाला के हलाल नहीं होगी। इसलिए नबी की शरीयत पर चलो, नबी के रास्ते पर चलो। नबी ने जो कहा हुक्म मानो। वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बन जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया तो जम के गुफ्तगू होगी। इजाजत दीजिए, जो कुछ भी मेरे बयान में गलती हुई अल्लाह हमें माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए। आज थोड़ी सी आपको कमी महसूस हुई, इधर देखिए, अगर जम के तकरीर सुननी है तो कल शायद कल मिल्की में है, आप आइए, वहां माइक वाले को मैं दिन ही से टाइट कर दूंगा कि माइक कैसे रखना है। आप आइए इंशाअल्लाह, गुलाम रब्बानी कलेजा खोलकर मिल्की में जम के अलग मौजू पर आपको तकरीर सुनाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि इन्नहु तव्वाबुर रहीम। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।